شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا معنی مفہوم ہے۔ یہ سورہ سواد حروف مقطعات میں سے حرف ہے۔ سواد بھی ایک حرف ہے جس کے کوڈ معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رسولہ اعلم۔ کچھ باتوں کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اور وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ یا اس سے پہلے کوئی عجائبات جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، جیسے کہ قیامت کی بعض نشانیاں، اور پھر کچھ ایسے واقعات جیسے کہ اس صورت میں بھی ایک واقعہ ایسا آئے گا اور ہے جو شروع میں ہے، اس کے علم میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ہر بات پوچھی نہیں جاتی، اور بہت سے دنیا میں سوالات ایسے ہیں جو نان سالبل ہیں، ان کے جوابات نہیں ہیں، ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے سوالات ہیں دنیا میں، زندگی کے اندر آپ کو کائنات کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بہت سی ایسے مقامات ہیں جن کا آج تک عقل برتا ہے حیرت میں۔ تو ایسے ہی دنیا میں جب آپ کی محدود ایک زندگی میں بھی ایسے سوالات باقی ہیں جن کے جوابات نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے متعلق سوال کرنا، نبی کے متعلق ایسے سوالات کرنا، قرآن کے متعلق ایسے سوالات کرنا، ان میں بھی ذرا خاموشی اختیار کیجیے، یا تو پھر پورے سوالات پہلے پورے کرو پھر اس کے بعد یہ پوچھو۔ بات صحیح ہے نا؟ اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب ہمیں نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی، نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے، ورنہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ بالغیب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اور اسی کا نام امر تعبدی ہے۔ تعبدی کے معنی ہے عبادت کرنے والا شخص کبھی یہ نہیں پوچھے گا اپنے مالک سے، اس کی اطاعت میں سربستہ رہے گا۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا بادشاہ وقت آپ کیسے آ گئے، آ گئے تو ملک کا حاکم وہ بن گیا ہے تو اب کوڑا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی حکومت ہے، دو چار چپے پر اس کی حکومت ہو تو اس کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات پر خالقیت ہے تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں کہ آپ کون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی باتیں قرآن میں بھی ایسی ہیں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان کو مخفی رہنے دو، کیونکہ تمہارے بدن میں بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جو مخفی ہیں، جن کے بارے میں تم ٹٹول نہیں سکتے، اپنی روح کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے۔ کائنات بنی ہے کب سے اور آج تک دنیا کی کتنی تحقیقات ہو چکی ہیں، مگر ایک روح کو جو انسان کے جسم میں ایک پھونکے کی شکل میں ہے، ایک پھونکا ہوتا ہے، بس جب ایسے ہوتا ہے انسان ختم، ایک ہی پھونکے کی مار ہے۔ اس لیے قدم پھانک پھانک کے رکھیں، پھونکے کی مار قدم پھانک پھانک کے رکھے گا تو تب کامیاب ہوگا، ورنہ خدا تعالیٰ کے ہاں بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ سورۃ سواد یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، وہی ثمانون آیا اور اس کی 88 آیتیں ہیں، وہ 5 رکوعات اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ روز قیامت کیا ہوگا، مگر ظاہری حالات کے اعتبار سے ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ اب مخفی حالات ایسے ہیں کچھ قرآن مجید میں کہ جیسے فرعون، اس نے عین وقت جبکہ ابھی ہوش میں تھا، اور قرآن میں اور احادیث کی روشنی میں یہ بات موجود ہے کہ اس وقت تک ایمان قبول ہوگا جب تک ما لم یغرغر یا غرغر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک کہ غرغرہ موت کا نہیں لگتا اس سے پہلے تک ایمان کی قبولیت قابل عمل ہے۔ جیسے کہ ایک یہودی بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اور پھر کیونکہ وہ آپ کو بلا رہا تھا تو این آخر میں اس نے کلمہ پڑھا تو سیدھا جنت میں کیا۔
کیونکہ حضور سے محبت کرتا تھا. تو ایسے اور بہت سے واقعات ہیں. فرعون کے بارے میں بھی یہی ہے، رامسیس کے بارے میں، کہ اس نے اس وقت جبکہ ابھی اس کی عقل باقی تھی، ابھی ہوش و حواس میں تھا، اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ فرعون کو روز قیامت اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل سے کہ جس میں اس نے یہ لفظ کہا تھا آمنت باللہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن اس وقت کیونکہ بالکل اینڈ تھا. اب اس معاملے میں ظاہری طور پر جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ وہ کفر کی حالت میں اور طاغوت کی شکل میں سرکشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. اب اس غرق ہونے کے بعد کی جو کیفیت ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے کہ اس نے جب غرق ہونے کو دیکھا، ابھی روح تو نہیں نکلی تھی، قانون تو یہ ہے کہ جب تک معلوم یا غیر جب تک کہ اس کو غرغرہ موت کا نہیں لگے گا اس وقت تک اس کا قول کلمے کا قبول ہے. یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی. مرنے سے پہلے اگر عین غرغرے کے وقت بھی اگر اس سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا کلمہ قبول ہے. ابو طالب ایسے ہی حالت اخیر میں تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے اور ان کی خدمت میں تھے. جب وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ابو جہل بھی آ گیا، اور ابو جہل نے بھی آ کر دیکھا کہ محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں. جرت تو نہیں ہو سکتی تھی نا، حق کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا، یہ حقیقت ہے کہ جتنا بھی طاقتور ہو ٹھہر نہیں سکے گا. تو وہ بیٹھا، آیا، دیکھا، تو اس نے پھر تھوڑی سی لیت اللہ سے کام کیا کہ اب ابو طالب اس دنیا سے جا رہے ہیں، چلو اس کو جاتے ہوئے شاید ان کی نصیحت کام کر جائے. انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں کہیں کہ ہمارے بتوں کو کیوں آپ برا بھلا کہتے ہیں، ان کی مذمت کیوں کرتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں، یہ ہمارے جذبات مجروح نہ کریں. ہمارے جذبات، آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے جذبات مجروح کرتے ہیں. حق بات کیا ہے کہ ہمیں آپ مجروح کرتے ہیں سود کے خلاف، بے-حیائی کے خلاف. حق بات لگتی ہے دل کو، اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ محسوس ہی نہ ہو تو پھر بات کیسے پتہ چلے گی. یہ بات تو ہے. ابو طالب نے پھر کہا یبن اخی ما ترید من قوم، اے میرے بھتیجے آپ اس قوم کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں آپ بتائیں، آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے بھی ایک ہی کلمے میں جواب دیا، ارید کلمہ تدین بها لهم العرب وتؤدي اليهم العجم الجزیہ، کہ اے میرے چچا میں ایک ہی کلمہ چاہتا ہوں، اور اس ایک کلمے کو اگر یہ مان لیں تو یہ عرب عجم پر حکومت کریں گے. بس ایک ہی کلمہ ہے، اس کلمے کو مان لیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے کو بغیر سمجھے کہ بھی کوئی رٹا مارے تو اس پر بھی اثر پڑتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کلمے کو پڑھ پڑھ کے وہ غیر مسلم تھے مسلمان ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں میں رہ رہے تھے تو کلمے کی وجہ سے کسی کو سلام کر دیا، کسی کو کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ یا قسم اللہ کی، وہ بھی کہنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. اور ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کلمے کا اثر دیتے ہیں. جب ایک کافر بت پرست 70 سالہ گزارا پرست ایک بار اللہ کہہ دے، اللہ اس کو کلمے کی برکت سے اس کے دل کے اندر روشنی پیدا کر دیتی ہیں. مومنوں کیوں نہیں پڑھتے اس کلمے کو؟ اس کلمے کو اگر رٹا مار کر بھی پڑھو اور دل کے اوپر اس کی ضرب لگاؤ تو اس کا بھی اثر ہے. اگر سمجھ کے پڑھو تو پھر تو روشنی ہی روشنی ہے. دنیا کے اندر زندگی گزارنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ ایسا کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے دل کو اللہ نے صاف کرنا ہے. ہم یہ پڑھیں تو دل کی قدورتیں ختم ہو جائیں گی، بغض، عناد، حسد، تعصب سب کچھ ختم ہو جائے گا. غنائیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے جو شخص باقاعدگی سے کلمے کا ورد رکھتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ کہا تو انہوں نے اس موقع پر کیا کہا، یہ ساری بات تفصیل سے ہے۔ بہرحال ابو طالب آخر میں اس وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد ہندا کھڑی تھی یا کوئی اور تھے، تو آپ نے فرمایا اے میرے چچا میرے کان میں کہہ دو، میرے کان میں کہہ دو تاکہ میں آپ کی گواہی روز قیامت دے سکوں۔ یہ گواہی اس لیے شرط ہے، اشہدوں کی گواہی اس لیے شرط ہے۔ تو وہ تھوڑے سے قریب ہوئے اس کلمے کو کہنے کے لیے کہ ہندا نے ایک ایسے سخت لفظ کہے، دیکھ لیں اب خود مسلمان ہوئی اور دوسرے کے لیے بحث رکاوٹ بن گئی، اور انہوں نے کہا کہ اچھا تو بھتیجے کے دین پر ایمان لے آنا چاہتے ہو اس لیے کہ آگے جہنم سے ڈر گئے۔ اب اس موقع پر ابو طالب کا جو جواب ہے یہ جذباتی ہے، سیدھی سی بات ہے، بغیر کسی میں تصنع کے، بغیر کسی روریات کے بات کر رہا ہوں، اس لیے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جذباتی عرب لوگوں کے اندر بڑی غیرت تھی، وہ تھوڑی سی بات پر بس وہ اس معاملے میں ڈٹ جاتے تھے۔ جب اس کو یہ کہا گیا کہ بس بچے کے اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لاتے ہو اور اپنے آبائی دین کو چھوڑتے ہو اس لیے کہ آگے جہنم سے ڈر گئے، بس یہ بات غیرت کو گوارا نہ ہوئی، اس موقع پہ زبان سے نکل گیا اخترت النار علی العار، مجھے آگ پسند ہے، مجھے آر پسند نہیں، مجھے شرمندگی پسند نہیں۔ یہ لفظ کہنے تھے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور حضور اس سے اٹھ پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہے اس کو وہ ہدایت کرتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت نہ کرنا چاہے تو وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ راستہ ہدایت کا اس کو ہی دکھاتے ہیں جس کا من پاک ہوتا ہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ ہے انسان کا معاملہ، اللہ پہ اس کا کوئی الزام نہیں ہے، لیکن توفیق عزتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس بندے کو جو بندہ خود تھوڑی سی توفیق اپنی زندگی میں اپنے نفس سے اپنے دل کو منوا کر کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لگا کے منصوب لگا، ہم اس کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہی بات تھی۔ تو اس موقع پر اگرچہ ان کے یہ جملے اس طرح کے ادا ہو گئے، لیکن ایک متکلم فی روایت میں ہے، امام مسلم نے غالباً لکھا ہے، یہ ایک اور عالم امام گزرے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ اگرچہ وہ ہمارے لیے قابل روایت قابل قبول نہیں، لیکن ایک روایت ضرور ہے کہ جس کا معاملہ خاموشی اختیار کرنے کے متعلق ہے کہ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ کفر میں مر گئے یا انہوں نے انکار کر دیا یا وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے وہ کوڈ لفظ جو ابو طالب کے اس واقعہ پر اس صورت میں آ گئے، تو یقیناً کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اس معاملے کو مخفی رکھا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ عباس کہتے ہیں جب حضور اٹھ کے چلے گئے تو میں نے جب دیکھا کہ ابو طالب کی آخری آواز اور سانس باقی ہے تو وہ ہونٹ ہلا رہے تھے، میں نے کانوں کو ان کے قریب کیا تو وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے جہاں کہیں تھوڑا اس بات موجود ہو کسی کے کفر میں اس کو بچاؤ۔ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ کسی کے ایمان میں تھوڑی سی بھی رمق ایسی باقی ہو کہ اس کے ایمان کو بچانے میں، اس کو مسلمان کہنے میں کوئی اس کے اندر تھوڑی سی بھی رمق ہے تو اس کو کفر سے بچاؤ، مت جہنم میں اس کو ڈالو۔ اور یہ جہنم میں کافر کو ڈالنا ایسے ہے ہمیشہ کے لیے، اس لیے خیال کیا کریں، کفر اور ایمان کے فتوے دینے میں بڑی احتیاط کریں۔ کسی فاسق فاجر کو اس کو پاک صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے میں یا کسی عام مسلمان کو ادنا درجے کے اس کے کفر میں تھوڑے سے شک کرنے میں اس کو کفر کا سرٹیفکیٹ دینے میں بڑی احتیاط رکھیں، ورنہ روز قیامت اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ فرمایا صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنا دیا، نصیحت دینے، ذی الذکر صاحب ذکر بنایا، ذی شان کہتے ہیں نا شان والا، ذی ذکر ذکر والا، اس کو بحیثیت ایک نصیحت بنا کر بھیجا کہ یہ صاحب نصیحت ہے قرآن،
اس کو دائی کہا اس قرآن کو۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ خاموش نہیں ہے اپنے پڑھنے والے کو، یہ بات بات پر پوچھتی ہے۔ یہ ایسی کلام ہے، یہ صاحب ذکر کلام ہے، ذکر کرنے والی کلام ہے۔ پڑھو اس کو، پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، بار بار پڑھو، ختم ایک بار ہو جائے، 2 بار ہو جائے، 3 بار ہو جائے، بار بار پڑھو۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے ہی قرآن مجید۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، ابو جہل وغیرہ، فی عزت و شقاق، عزت جب کسی کو حاصل ہوتی ہے تو اس میں تکبر کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو لازمی معنی اس میں کیا ہوگا کہ وہ کیا ہو گئے؟ عزت میں، یعنی تکبر کا شکار ہو گئے۔ ان کو تھوڑی سی عزت ملی، حکومت ملی، سرداری ملی، تو وہ کیا ہو گئے؟ تکبر کا شکار ہو گئے۔ وہ شقاق، اور شقیق ہو گئے، اور سخت دل ہو گئے، اور مخالفت کرنے والے ہو گئے۔ شقیق کو سخت دل کہتے ہیں، اور شقیق کو بدبخت کہتے ہیں۔ شقیق اور شقی میں یہی بس ایک ہی معنی ہے تقریباً۔ شقیق سخت اور شقی بدبخت۔ کم اہلکنا من قبلہم من قریۃ فنادوا ولا حین مناص، پوچھیں تو صحیح ان سے کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے بستیاں، فنادوا، پس یہ پکارتے ہیں، ولا حین مناص، اب جب یہ فریاد کرنے لگیں گے تو نہ ہوگا، ولا نہیں، حین مناص، اس وقت ان کے لیے کوئی چھٹکارا۔ مناص کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ بھائی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے فہم سے بہرہ ور ہونے کی پوری توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔